إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقد قال الله جل وعلا في موضع آخر بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. ہر قسم کی تعریف حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو ساری کی ساری کائنات کے نظام کو تن تنہا چلانے والا ہے، جس کی بادشاہت میں، جس کی الوہیت میں، جس کی ربوبیت میں، جس کی حاکمیت میں اس کا کوئی شریک، کوئی ساجی نہیں۔ درود و سلام کا نزول ہو اللہ کے بھیجے ہوئے تمام نبیوں پر اور خصوصاً اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی وسلم مبارک علیہ۔ آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ کفار سے دوستی اور اسلامی نظریہ۔ وقت اور حالات کے اعتبار سے یہ نہایت ہی اہم موضوع، اور اس موضوع کے تعلق سے ہماری شریعت کی تعلیمات بڑی واضح ہیں۔ دیکھیے، اسلام میں ایک بڑا بنیادی عقیدہ ہے کہ الولاء والبراء، دوستی اللہ کے لیے کی جائے گی، دشمنی اللہ کے لیے کی جائے گی۔ یعنی وہ شخص جو اللہ کا دوست ہوگا وہ اہل ایمان کا دوست ہوگا، اور وہ شخص جو اللہ کا دشمن ہوگا، اللہ کے رسول کا دشمن ہوگا، قرآن و سنت کا دشمن ہوگا، شریعت کا دشمن ہوگا، وہ مسلمانوں کا دشمن ہوگا۔ یہ الولاء والبراء یہ اسلام کے بنیادی عقائد یا بنیادی قواعد میں سے ہے۔ اس کو جاننا بہت ضروری ہے۔ دوستی کی جائے گی قرآن اور سنت کی بنیاد پر، دوستی کی جائے گی منہج صحابہ، منہج سلف کی بنیاد پر، اور دوستی کی جائے گی ان ضابطوں یا ان قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے جو دائرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے متعین کیا۔ اب وہ دائرہ یہ ہے، اس کی ایک موٹی سی مثال آپ سمجھیں کہ جہاں پر اسلامی شریعت کا اور شرک کا ٹکراؤ ہوگا وہاں پر ہمیں شرک کا ساتھ نہیں دینا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ جہاں پر اسلامی شریعت کا، جہاں اسلامی ضابطے کا ٹکراؤ ہوگا، جہاں شریعت کا ٹکراؤ ہوگا، جہاں اسلامی قوانین سے مشرکانہ عقائد یا مشرکانہ معاملات یا مشرکانہ عبادات کا ٹکراؤ ہوگا، وہاں پر ہمیں توحید کے ساتھ، سنت کے ساتھ، قرآن کے ساتھ کوئی سمجھوتا نہیں کرنا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں قرآن میں کئی آیتیں آپ کو ملیں گی جس میں اللہ نے بالکل واضح کہا ہے۔ سورۃ المائدہ کی آیت آپ دیکھیں، آیت نمبر 57، سورۃ المائدہ آیت نمبر 57 جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اللہ نے اس میں کہا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا دینکم ہزوا ولعبا، تم اپنے دین کو ہنسی مذاق مت بناؤ۔ یہ دین کوئی ہنسی مذاق کی چیز نہیں ہے، یہ دین ایک قانون ہے، یہ دین اللہ کا ضابطہ ہے، یہ دین اللہ کی طرف سے نازل کردہ انسان کی ہدایت کے لیے انسان کی ہدایت کا سر چشمہ ہے۔ تو اللہ نے کہا اس کو مذاق نہ بنایا جائے، دین کو کھیل تماشا نہ بنایا جائے۔ من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم والکفار اولیاء، جس طریقے سے تم سے پہلے وہ جو اہل کتاب میں سے تھے یا کفار تھے، اور یہ کہ تم ان کے ساتھ وہ رویہ اختیار نہ کرو، یا جس طریقے سے انہوں نے اپنے دین کا مذاق بنایا اس طریقے سے تم اپنے دین کا مذاق مت بناؤ۔ واتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو اگر تم مومن ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو اگر تم مومن ہو۔ تو اللہ نے اس میں کہا کہ دین کا مذاق نہ بنایا جائے۔ اللہ نے دوسری آیت میں کہا، سورہ مائدہ کی یہ آیت ہے، آیت نمبر 51، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، کہ اے ایمان والو تم یہود اور نصارہ کو دوست مت بناؤ۔
یہود اور نصارہ کو دوست مت بناؤ، بعضهم اولیاء بعض، یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، یہ اہل ایمان کے دوست نہیں ہیں۔ ومن یتولہم منکم فانہ منہم، جو ان سے دوستی کرے گا وہ انہی میں سے ہے۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ تبارک و تعالی ظالم قوموں کو ہدایت نہیں دیتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے کیا کہا پچھلی آیت میں، جو میں نے کہا کہ جو لوگ اہل کتاب میں سے تھے، مشرکین میں سے، تو تم انہیں دوست مت بناؤ۔ اگر تم انہیں دوست بناتے ہو تو گویا کہ تم اپنے دین کا مذاق اڑا رہے ہو، دین کے ساتھ ہنسی کھیل کر رہے ہو، تماشا کر رہے ہو۔ دین کھیل تماشا نہیں ہے، دین ایک قانون ہے، یہ قرآن پورا کا پورا ایک قانون ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا۔ تو اللہ رب العالمین نے ان دونوں آیتوں میں کہا کہ ایسا نہ کیا جائے، کفار سے دوستی نہ کی جائے اور مشرکین سے دوستی نہ کی جائے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں سورۃ المائدہ کی ہی آیت ہے، آیت نمبر 81، جس میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، اگر وہ لوگ اللہ پر ایمان رکھتے، نبی پر ایمان رکھتے، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ، اور جو چیز ان کی طرف نازل کی گئی، تو یہ کفار سے دوستیاں نہ کرتے۔ اگر انہیں اللہ پر اور اللہ نبی پر اور جو نازل کیا گیا اس پر ایمان ہوتا تو کفار سے دوستی نہ کرتی۔ یہ مشرکین کے بارے میں بیان کیا گیا، اور ساتھ ہی منافقین کی طرف اشارہ ہے کہ منافقین کیسے ہیں، ان کا تعلق کفار کے ساتھ بھی ہے، ان کا تعلق جو ہے اہل ایمان کے ساتھ بھی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درس میں بیٹھتے ہیں، آپ کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں، آپ کے صحابہ کے ساتھ رہتے ہیں، لیکن ان کے دل میں کفر کی محبت ہے، اسلام کی نفرت ہے۔ اللہ نے کہا اگر ان کے دل میں ایمان ہوتا، اللہ پر ایمان ہوتا، نبی پر ایمان ہوتا، اور جو شریعت ان کی طرف نازل کی گئی اگر اس پر ان کا مکمل ایمان ہوتا تو وہ کفار کو اپنا کبھی دوست نہ بناتے۔ وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، لیکن ان میں سے اکثر لوگ فاسق ہیں، اکثر لوگ فاجر ہیں۔ اسی کے آگے والی آیت سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 82 میں آپ دیکھیں لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ۔ اللہ نے کہا کہ یقیناً آپ ایمان والوں کا سب سے زیادہ دشمن یہودیوں اور مشرکوں کو پائیں گے، مشرکوں کو، یہودیوں کو آپ اہل ایمان کا سب سے بڑا دشمن پائیں گے۔ تو یہ ساری آیتیں جو ہمیں ایک اصول بتلاتی ہیں، وہ اصول کیا ہے کہ ہر وہ شخص جو اللہ اور اس کے رسول کا دشمن ہے، اللہ کی طرف سے نازل ہونے والی شریعت کا انکار کرنے والا ہے، گویا کہ وہ ہمارا دوست نہیں ہے، وہ ہمارا دوست نہیں۔ اس لیے اللہ نے کیا کہا، آپ دیکھیں سورۃ المجادلہ 28ویں پارے کی سب سے پہلی سورت، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی پیاری بات اہل ایمان کے تعلق سے بیان فرمائی ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ المجادلہ کی بالکل لاسٹ آخری آیت آپ دیکھیں، لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم۔ آپ سورۃ المجادلہ پڑھیں، بالکل آخری 22 نمبر کی آیت، اللہ نے کہا کہ جو لوگ اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور آخرت کے دن پر ایمان لاتے ہیں، آپ ایسے لوگوں کو بالکل بھی نہیں پائیں گے، یوادون من حاد اللہ ورسولہ، کہ وہ ان لوگوں سے محبت کرتے ہیں یا ان لوگوں سے کہہ لیجئے دوستی رکھتے ہیں، ان لوگوں سے میل ملاپ رکھتے ہیں، من حاد اللہ ورسولہ، جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرنے والے، جو اللہ اور اس کے رسول کا انکار کرنے والے۔ پھر آگے اللہ نے کہا کیا، وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ او ابناءہم او اخوانہم، گرچہ وہ ان کا باپ ہو، گرچہ وہ ان کے بھائی ہوں، گرچہ وہ ان کے بیٹے ہوں، گرچہ وہ ان کے کنبے قبیلے کا کوئی بھی انسان ہو، اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کا دشمن ہے، اللہ کا انکار کرنے والا ہے، شریعت کا انکار کرنے والا ہے، تو وہ اہل ایمان اس سے محبت نہیں کرتے ہیں، مسلمان اس سے محبت نہیں کرتے ہیں، مومن اس سے محبت نہیں کرتا ہے۔ تو یہ ساری آیتیں جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ایک اصول ہمیں بتلاتی ہیں، وہ اصول یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوستی کا جو پیمانہ دیا ہے، دوستی کا پیمانہ وہی ہے کہ
مشرکین سے، کفار سے، یہود سے، نصارہ سے، کرسچن سے، جوز سے اس طریقے سے دوست جائے کہ وہ دوستی ہمارے ایمان پر غالب آ جائے، وہ دوستی ہمارے ایمان میں کمزوری پیدا کر دے۔ کمزوری کی میں کئی مثالیں آپ کے سامنے رکھوں۔ دیکھیں، ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں یا جس ملک میں رہتے ہیں، یہاں پر آپ کو قدم قدم پہ شرک ملے گا، یہاں پہ آپ کو قدم قدم پر مشرکانہ عقائد ملیں گے، قدم قدم پر مشرکین آپ کو ملیں گے۔ اب دوستی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو مشرک ہمارے سامنے آئے یا اللہ کا انکار کرنے والا آئے ان سے ہم غصے میں بات کریں یا ان سے جھڑک کر کے بات کریں اور ان کو بھگائیں کہ نہیں تم ہمارے دوست نہیں ہو، تم ہمارے بغل میں مت بیٹھو، یہ سب نہیں۔ دوستی کا معنی ہے جو میں نے شروع میں عقیدہ بیان کیا، الولاء والبراء، دوستی اللہ کے لیے، دشمنی اللہ کے لیے، یعنی معنی یہ ہے کہ عقائد میں عبادات میں کسی قسم کا کوئی سمجھوتا نہیں۔ لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، ہمارے لیے ہمارا عمل ہے، تمہارے لیے تمہارا عمل ہے۔ لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین ہے، ہمارے لیے ہمارا دین ہے۔ اللہ نے کیا کہا سورۃ الکافرون میں، لا اعبد ما تعبدون، اے نبی آپ لوگوں کو بتلاؤ، ان کفار کو بتلاؤ، ان مشرکین کو بتلاؤ کہ جن بتوں کی تم عبادت کرتے ہو اس کی ہم کبھی عبادت نہیں کر سکتے، ان کی کبھی ہم پوجا نہیں کر سکتے، ان کی کبھی ہم پرستش نہیں کر سکتے، ان کے سامنے ہم کبھی اپنا سر نہیں جھکا سکتے۔ ہاں، بلکہ جو انسانی معاملات ہیں، اسی لیے آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کے ساتھ تجارت کی ہے۔ یہ کئی اس کی مثالیں بھی ہمیں حدیث کے اندر ملتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کیا کرتے تھے یہود کے ساتھ۔ تو یہ ساری مثالیں ہمیں ملتی ہیں کہ تجارت میں اور دنیاوی معاملات میں اگر کوئی ہمارا پڑوسی ہے جو غیر مسلم ہے، پڑوسی ہے تو ایسا نہیں ہے کہ اس کو رات پر دیوار پیٹ کر کے اور اس کے گھر کے سامنے کچڑا پھینک کر کے اس کو پریشان کیا جائے، نہیں۔ پڑوسی ہے تو پڑوسی کا جو حق ہے، جو اسلام نے بتلایا ہے پڑوسی کا حق، اس پڑوسی کے حق کے تعلق سے اس کے ساتھ رعایت کی جائے گی، اس کے ساتھ نرمی کی جائے گی، اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے گا، اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جائے گا۔ اگر وہ بیمار ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو آپ دیکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلتا ہے کہ ایک انسان، ایک بچہ بیمار ہے اور وہ ایک یہودی کا بیٹا تھا، صحیح روایت ہے، یہودی کا بیٹا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں اور اس کی عیادت کرتے ہیں، اس سے ملتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں کہ بیٹا تم کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لو۔ وہ اپنی باپ کی طرف دیکھتا ہے، باپ کہتا ہے کہ بیٹا جو کہہ رہے ہیں وہی کر لو۔ اس نے مرتے وقت کلمہ پڑھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک غیر مسلم کی زیارت کے لیے یا عیادت کے لیے گئے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا بڑا مشہور واقعہ کہ وہ یہودیہ عورت جس نے آپ کے کھانے میں زہر ملا دیا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی دعوت کو قبول کیا، اس کے گھر پہ جا کر کے کھانا کھایا۔ تو جو معاملات انسانی دائرے میں آتے ہیں، آپسی لین دین ہے، آپسی تعلقات ہے، دعوت وغیرہ میں شرکت ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ مشرکین کی دعوت میں جا سکتے ہیں، لیکن دعوت میں جانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو ان کی شرکیانہ رسومات ہے۔ بہت سارے بھائی ہمارے جاتے ہیں مشرکین کی دعوت میں، تو جہاں پر پنڈت منتر پڑھ رہا ہے، جہاں پر پھیرا لیا جا رہا ہے اور جہاں پر مشرکانہ رسومات ہیں، ہلدی لگ رہی ہے وغیرہ وغیرہ ساری چیزیں، ہمیں اس میں شریک نہیں ہونا ہے۔ آپ ان کی دعوت میں جائیے، دعوت میں کھانا کھا کر ان کے گھر پہ جائیے، کھانا کھا کر کے آئیے، لیکن ان کے کسی بھی طریقے کے مشرکانہ عقائد میں ہمیں شرکت نہیں کرنی چاہیے۔ اسی لیے آپ دیکھیں صحابیات کی زندگی میں حضرت اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان کی بیوی مسلمان ہو گئی لیکن وہ مسلمان نہیں ہوئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قتل کا حکم دیا تھا۔ جب مکہ فتح ہوا تو اللہ کے رسول نے کہا کہ ان کو بھی قتل کیا جائے گا۔ جن لوگوں کا نام لے کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان فلاں فلاں لوگوں کو قتل کر دیا جائے، اس میں سے اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تو ڈر کے بھاگ جاتے ہیں۔ اس کے بعد وہ واپس آتے ہیں، ان کی بیوی سے ملتے ہیں، ان کی بیوی مسلمان ہو جاتی ہے۔ تو ان کی بیوی کہتی ہیں کہ اب تم میرے لیے حرام ہو، تم میرے قریب نہیں آ سکتے، گرچہ تم میرے شوہر تھے اسلام سے لانے سے پہلے، لیکن اب میں مسلمان ہوں اور تم مشرک ہو، تم کافر ہو، تم میرے شوہر نہیں بن سکتے ہو۔ پھر وہ اسلام قبول کرتے ہیں اور پھر وہ ان کی زوجیت میں آ جاتی ہیں۔ تو کہنے کا مسئلہ یہ ہے کہ جہاں پر ایسی چیزیں جو شرک سے ٹکراتی ہیں، شرک سے ٹکراؤ پیدا ہوتا ہے، وہاں پر ہمیں کسی قسم کا کوئی سمجھوتا یا کسی قسم کی کوئی مصالحت نہیں کرنی۔ باقی معاملات میں، کھانے پینے میں، رہن سہن میں
یہ ساری چیزیں ایک حد تک جائز ہیں اور ایک حد تک درست ہیں. لیکن آپ دیکھیں بہت ساری مثالیں ہم اپنے سماج اور معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ، ہمارے بھائی، ہمارے نوجوان جو کالجز میں پڑھتے ہیں، یونیورسٹیز میں پڑھتے ہیں، یا ان کا کوئی ساتھی دوست ہے بچپن کا مشرک ہے، تو ان کی بہت ساری غلط چیزوں میں، مشرکانہ چیزوں میں ہم شریک ہو جاتے ہیں، مشرکانہ عقائد میں ان کے شریک ہو جاتے ہیں، ان کے تہوار میں شریک ہو جاتے ہیں، ان کی ہولی میں شریک ہو جاتے ہیں، ان کی دیوالی میں شریک ہو جاتے ہیں، اس وجہ سے کہ بھائی وہ ہمارا دوست ہے، اگر وہ اس کے پاس نہیں جائیں گے تو وہ انکار کر، وہ جو ہے ناراض ہو جائے گا، ہماری دوستی ٹوٹ جائے گی. نہیں، دوستی چاہے ٹوٹے یا نہ ٹوٹے، دوستی ٹوٹنے اور نہ ٹوٹنے کی بنیاد بھی شریعت کا اصول ہونا چاہیے. دوستی رکھی جائے گی شریعت کے دائرے میں رہ کر، اور دوستی توڑی جائے گی شریعت کے دائرے میں رہ کر. ان کو کہہ دیا جائے کہ بھائی یہ جو چیزیں آپ کرتے ہیں اس میں شریک نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہمارا دین اس کی اجازت نہیں دیتا ہے، میری شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی ہے، میری شریعت کا جو لا ہے مجھے یہ الاؤ نہیں کرتا ہے کہ میں آپ کے اس فلاں فنکشن میں شریک ہو جاؤں، یا آپ کے فلاں تہوار میں شریک ہو جاؤں، اور آپ کے فلاں مجلس میں شریک ہو جاؤں، مجھے اس کی اجازت نہیں ہے. اور دیگر چیزوں میں آپ شریک ہوں، دیگر ان کی پریشانی میں شریک ہوں، ان کی غمی میں شریک ہوں، ان کے یہاں کوئی وفات ہو جاؤں وہاں پہ شریک ہوں. لیکن وفات ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ جہاں ان کی وفات ہوئی ہے وہاں پر، جیسے ہندوؤں میں کیا ہوتا ہے، وفات ہونے کے بعد 13ویں دن، 12ویں 13ویں دن وہ اپنے مرنے والے کی طرف سے کھانا کھلاتے ہیں، 40ویں دن کھانا کھلاتے ہیں. تو ان کھانوں کو ہم نہیں کھا سکتے کیونکہ ان کا عقیدہ کچھ الگ ہے اس کے تعلق سے. تو کہنے کا مقصد یہ، مطلب یہ، خلاصہ یہ ہے کہ ہم کسی سے بھی دوستی رکھیں گے، دوستی رکھنے میں ہماری زندگی کا اصول قرآن و سنت کے دائرے میں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ المرء علی دین خلیلہ، انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. فلینظر احدکم عمن یخالل، تم میں سے ہر شخص چیک کرے، دیکھے کہ وہ کس سے دوستی کر رہا ہے. ایک دوست کی دوستی کا اثر انسان کی زندگی پر ہوتا ہے، صحبت کا اثر انسان کی زندگی پر ہوتا ہے. دوست نشہ کرتا ہے تو دیکھتے دیکھتے دوسرا دوست بھی نشہ کرنے لگے گا. ایک دوست گالی دیتا ہے، دیکھتے دیکھتے دوسرا دوست بھی گالی دینے لگے گا. ایک دوست کے عقیدے میں اگر خرابی اور بگاڑ ہے تو دیکھتے دیکھتے دوسرا دوست بھی اس بگاڑ کا شکار ہو جائے گا. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اگر تم دوستی کر رہے ہو تو تم دیکھو کہ تمہارا دوست کیسا ہے، تمہارے دوست کے عقائد کیا ہیں، تمہارے دوست کے معاملات کیسے ہیں. اس کی مثال بھی ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ملتی ہے. ہمیں معلوم ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے. لیکن دیکھیں ایک دوست نے دوسرے دوست کا حق کس طریقے سے ادا کیا. ہجرت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، مکہ میں قدم بقدم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، اور اس کے بعد مدینہ جانے کے بعد قدم بقدم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں. تو دوست ایسا ہو جو انسان کو تقویٰ کی طرف لے کر آئے، دوست ایسا ہو جو انسان کو توحید کی طرف لے کر آئے، اور دوست ایسا ہو جو انسان کو اللہ سے قریب کرنے والے عمل کی دعوت دے، انسان کو تقویٰ کی دعوت دے، انسان کو توحید کی دعوت دے، انسان کو قرآن و سنت کی طرف لے کر کے آئے. اگر ایک دوست نماز نہیں پڑھتا ہے دوسرا دوست اسے نماز کے لیے لے کر آئے. اگر ایک دوست قرآن کی تلاوت نہیں کرتا ہے دوسرا دوست اسے قرآن کی تلاوت کی طرف لے کر کے آئے. تو اصل یہی دوستی کا حق ہے اور یہی دوستی کا اصول ہے جو ہمیں قرآن اور سنت کی روشنی میں ملتا ہے. اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن اور سنت میں بیان کی گئی دوستی کے اصولوں اور ضابطوں کو سمجھتے ہوئے اس پر ہمیں عمل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.